مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کیسا گزرا آپ کا ہفتہ سارا؟ الحمدللہ. شکر اللہ کا بھی بہت بہتر ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. الحمدللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی پہلا کوئز اوپن بھی ہوا اور مکمل بھی ہو گیا، تو مطمئن ہے اپنے کارکردگی سے؟ کچھ لوگ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ وہ پھر سب لوگ ہی نہیں کر سکتے. اچھا، تو جن لوگوں کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو، جو لائیو آ رہے ہیں یا آن لائن کام کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا اگر پرابلم ہو تو انشاءاللہ سسٹر اسما کو کانٹیکٹ کریں ان کا واٹس ایپ کے ساتھ، اور پھر وہ انشاءاللہ آپ کو گائڈ کر دیں گی. اچھا جی، تو تھوڑا بہت یہ بھی گھر والے اگر ہیلپ کر دیں نا، جن لوگوں کو بورڈر پہ جانا یا آن لائن کام کرنا یا ایکسس کرنا ایسی ویب سائٹس پہ مشکل لگ رہا ہے، تو وہ گھر والوں سے ہیلپ لیں، کیونکہ ای میل میں ساری ڈائریکشن موجود ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر آگے ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، انڈیویجول کیسز کو انشاءاللہ پھر ہیلپ کر دیں گے. اوکے، اور جن لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے یا آن لائن جو بہنیں ہیں، ضرور جا کے اس کو ریویو کر لیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا چیز. ریویو کا آپشن بھی وہاں ہوتا ہے. تھوڑا شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، تو اللہ نے چاہا تو بھی آپ کے لیے کام آسان ہو جائے، کیونکہ اب 1-2 لیسنس کے بعد ہمارا پہلا پارا بھی مکمل ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں بھی برکت دے، عمل میں بھی برکت دے، یہ دعا ہم کریں. یہ کوئز یا ٹیسٹ محض ذرائع صرف جاننے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے تاکہ ہم ایک تو گرپ پکڑیں، جو اپنا علم حاصل کرے اس میں گرپ آئے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم اس کو ریٹین کر سکیں اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ عمل بدلے. تو یہ نیت ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات کی تھی وہ 99 اور 100 پہ کچھ ریکارڈنگ کا کچھ پرابلم آ رہا تھا، تو ہم 99 سے ہی دوبارہ دیکھ لیں گے. ترجمہ بھی دہرا لیتے ہیں اور تفسیر کو بھی یہیں سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں پہلے ترجمہ کرتے ہیں. آج آیت نمبر 97 سے ترجمہ، بلکہ ترجمہ تو ایکچولی ہو چکا ہے، تو ہم صرف تفسیر دیکھتے ہیں اور پھر ہم ترجمہ جو ہے وہ 101 سے اسٹارٹ کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ ہم آیات کو پہلے سمجھ سکیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ آیت 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کلاس میں اس بات پہ دہرایا تھا کہ بنی اسرائیل کو، یہود کو اس بات سے بھی مخالفت تھی، جبریل علیہ السلام سے اس بات سے مخالفت تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں قرآن لے کر نازل ہوئے، وہی لے کر کیوں وہی ان کے اوپر کیوں اتاری گئی، بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں اتری، یعنی بنی اسماعیل کو کیوں چن لیا گیا، اور جو چنا گیا وہ اس فرشتے کے ذریعے سے چنا گیا، یہ فرشتہ لے کے آیا، لہٰذا ہمیں اس فرشتے سے عداوت ہے، اس فرشتے سے دشمنی ہے۔ یہ ان کا ایک اور اعتراض تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو، جو اعتراض انہوں نے کیا، اس کو قرآن میں نہیں مینشن کیا گیا، لیکن جو اس کا جواب تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا کہ یہ محض حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا کلام اللہ ہی کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، تو اس کا جواب یہاں پر آ گیا۔ اور ایک اور بھی ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پچھلی قوموں پہ عذاب آیا تو ہم تو اب ان کی لائی ہوئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر سارے قسم کے اعتراضات کی ایک ہی آیت میں تردید کر دی گئی، اور کیا فرمایا کہ جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جبریل علیہ السلام نے جو بھی معاملہ کیا وہ اللہ کے اذن سے کیا، اللہ کے حکم سے، اور جو قرآن یہاں پر تصدیق کرے کہ جبریل علیہ السلام یہ قرآن پاک لے کر آئے تھے، کتابوں کی تصدیق کرتی، اور یہ موضوع ایک دفعہ یہاں نہیں کئی دفعہ پچھلی سے بھی دہرایا گیا، آگے بھی دہرایا جائے گا کہ قرآن پاک جو ہے تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور مزید مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سبب ہے۔ پھر فرمایا مزید تاکید کہ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے دشمن ہوگا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ تمام انبیاء پہ، تمام کتابوں پہ، تمام فرشتوں پہ ایمان لانا ہم مسلمانوں کے اوپر لاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل کنفرم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں تفویض کرنے کو نہیں کہا، ہماری عقل کسی کو ایکسیپٹ کرے تو ہم کریں گے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تو ہم ان کو نہیں مان رہے۔ نہیں، دین کو اور اللہ کے کلام کو عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا، یہاں لاجکس نہیں مانگی جا رہی کہ اگر لاجک کے ساتھ کوئی دین کی بات پروف ہوگی تو ہم لیں گے۔ دین ہے ہی سمعنا واطعنا کا نام، اور یہی بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور تمام فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، اور تمام کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی آیات ہیں یعنی قرآن پاک اور جو کچھ بھی نشانی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان کا انکار کرنے والے کوئی اعتراض پیش کریں، ان کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ کچھ کہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ فاسق، کیونکہ وہ حدوں میں رہنا نہیں چاہتے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 100 سے آگے بڑھاتے اپنے لیسن کو انشاءاللہ۔ ترجمہ اوَکُلَّمَا، اور کیا جب کبھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن کوئی عہد، نبذہو پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ ولما، اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما
اس نے جو معہم پاس ہے ان کے نبذہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پیچھے اپنی پشتوں کے کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما تتلو جو اس کی جو پڑھتے تھے الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان بادشاہت پر سلیمان علیہ السلام وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اور لیکن الشیاطین شیاطین نے کفر و کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور جو نازل کیا گیا تھا علی ملکین اوپر فرشتوں دو فرشتوں کے ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور وماروت وما یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے من احد کسی ایک کو حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما بے شک نحنو ہم تو فتنتن ایک فتنہ ہے فلا تکفر بس نہ تم کفر کرو فیتعلمون بس وہ سیکھتے تھے منہما ان میں سے ان دونوں سے ما یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے بہی ساتھ اس کے بین المرئی و زوجی درمیان مرد اور اس کی بیوی کے وما اور نہیں تھے ہم وہ بدارین ضرر پہنچانے والے بہی من احد ساتھ اس کے کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے ما یضرهم جو نقصان دیتا تھا انہیں ولا ينفعهم اور نہ وہ نفع دیتا تھا انہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عالم وہ جانتے تھے لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جس نے خریدا اسے ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بِهِ أَنفُسَهُمْ بدلے اس کے اپنی جانوں کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ہوتے وہ جانتے ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے من عند اللہ کے پاس سے خیر بہتر لو کانوا یعلمون کاش ہوتے وہ جانتے. تو ہم نے یہاں تک آیت نمبر 103 تک ہم تفسیر دیکھتے ہیں. یہاں پہ بنی اسرائیل کی جو ہم نے بات پڑھی اور جو ان کا اعتراضات اور ان کے جو بھی طریقہ زندگی تھا اللہ کی آیات کے ساتھ جو معاملہ تھا ان کے رسولوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کے بعد ان کا ایک اور حال جو کتاب کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا اس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا. اور کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. یعنی ان کا طریقہ کیا رہا جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ان کی عادت کیا تھی کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے ان کے پاس رسول نے کلام لے کر آتے ہیں اپنا اللہ کی بات پیش کرتے ہیں تو اس میں جو وعدہ ان سے کیا گیا جاتا ہے اس کو وہ پھینک دیتے ہیں. پیچھے ہم نے کتنا بڑا عہد ان کا پڑھا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا والدین اور رشتہ داروں کے حقوق دینا اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا گھروں سے نہیں نکالنا. یاد ہے سارا پچھلا لیسن. تو کیا ہوا انہوں نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو توڑ دیا اور اس کی خلاف ورزی کی بلکہ کیا کیا ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. یعنی احکامات کو پھینک دینے کا مطلب کیا ہے اہمیت نہیں دینا. کسی چیز کو پھینکا کب جاتا ہے دور کب کیا جاتا ہے اپنے آپ سے جب اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہی حال ان کا تھا اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے ساتھ. بہت لیسٹ پرائیورٹی اور ان کی جو زندگی کی جو توجہات ہیں اور جو ان کی زندگیوں کے جو مقاصد ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ صرف زندگی جینے کا شوق اور جو کوئی ہدایت کی بات ان تک پہنچے اس کو ایک طرف کر دینا. یہ ایٹیچیوڈ. ہم مسلمان جو ہم قرآن خاص کر پڑھ رہے ہیں اپنا عمل دیکھتے چلے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے بھی بہت سارے عہد لیے ہوئے ہیں ہمیں بھی بہت کچھ کرنے کو کہا گیا ہے لیکن اکثر اوقات جب دن شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں فرنٹ لائن پہ ہوتی کون سی چیز ہم نے پرائرٹی پہ سامنے رکھی ہوئی ہوتی اور کون سی چیزیں ہوتی جس کو کہ ہم نے ہاں فارغ ہوں گے تو کر لیں گے وہ وقت ملے گا تو کر لیں گے
صرف حتیٰ کہ آپ صرف ایک نماز کو دیکھ لیجئے کہ جب کال آتی ہے نا حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو وہ نماز کے ہماری زندگیوں میں کیا پرائرٹی رکھتا ہے، ہم سب اپنے عمل کو کا خود جواب دیں۔ ہم پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے یا ہم کہتے اچھا بعد میں پڑھ لیں گے۔ بس اوقات کچھ چیزیں تو بہت ہم کسی چیز کے بیچ میں ہوتے، وہ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے وہ آپ ختم کریں اور پھر جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن بعض دفعہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس لیے دیتے کہ زندگیوں میں اہمیت ہے نہیں، اور اگر کسی کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ہے تو وہ تو گنتی پہ گنے جانے والے لوگ ہیں۔ ہماری اکثریت کا یہ حال ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ ہم اللہ کی کال پہ کتنا جلدی لگ بیٹھ گئے، اور ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں بس ہم مانگیں اور وہیں میں اسی وقت دیر دین قبول ہو جائے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں کا یہ حال کیا تھا، ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہوش کریں، آج مسلمان ہوش کریں اور اللہ کی کتاب کو اہمیت دینا شروع کریں۔ اللہ کے وعدے جو ہمارے استاد اللہ نے جو ہم نبھائیں گے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے نا۔ پھر مزید فرمایا کہ اور جب کبھی ان کے پاس ان کی کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی یا نبیوں کی تصدیق کرنے والا اگلا نبی آیا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ پھر یہی بات کی گئی، پہلے وعدوں کو پھینک دینے کا ذکر آیا، اور اب آیا کتاب اللہ میں جو کچھ آتا تھا اس کتاب کو ہی بس سے کچھ ڈال دیا، گویا کہ اس میں سے کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو یہ رویہ پہلے بھی انسانیت کا رہا اور آج بھی رہا کہ پیٹھ پیچھے ڈالنا، یہاں پیٹھ پیچھے کا لفظ ہے، پیٹھ پیچھے اہمیت والی چیزوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور ایسے ہو گئے جیسا پتہ ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر وہی بات، وہی ٹاپک کو دوبارہ لے آئے کہ کون سی چیزیں سامنے ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں پیچھے ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ کو بھی دنیا کے معاملات میں کوئی ٹو ڈو کی ایک لسٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس ہفتے اس سے ملنا ہے، اس ہفتے یہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس ہفتے یہ گروسری کرنی ہوتی ہے نا۔ اور پھر جو کم اہم کام ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وہ اگلے ویک، وہ کل کر لیں گے، پیچھے ڈال دیتے ہیں نا۔ سامنے فریج کے اوپر ہم نے کیا لگایا ہوا ہوتا ہے؟ جو ہماری ریمائنڈرز ہوتے ہیں، بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اور یہاں ہے اور اس سے ملنا ہے، سامنے سامنے سامنے۔ اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے پینڈنگ، اچھا جب ہم یہ وقت گزرے گا تو پھر دیکھ لیں گے، موسم چینج ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے، گھر ایک دفعہ سیٹل ہو جائے گا نا تو پھر ہم قرآن پڑھ لیں گے۔ تو قرآن کو جو ہماری لسٹ ہے نا، ذرا اس میں دیکھیں کہ وہ کدھر کدھر ہے۔ وہ ایون تلاوت کا قرآن بھی پہلے تو ہم نے دیکھا تھا اپنے بڑوں کو کہ گھروں میں قرآن تلاوت کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، یا فجر کے بعد یا عصر کے بعد۔ اب وہ بھی پرائرٹی پہ نہیں ہے۔ ہم سب دیکھیں قرآن کے جو حقوق آج ہم دیکھیں گے کہ تلاوت کتاب، پھر اس کے ساتھ تعلیم کتاب، کدھر ہے وہ ٹو ڈو لسٹ میں کہاں ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو ہم نے بھی کیا کر رکھا ہے؟ ورا ظہورہم، پیچھے ہے وہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ قرآن کو ہم نے بہت ادب کے ساتھ بہت ساری کورز کے اندر چڑھا کے اس کو بہت اوپر رکھ دیا، اور اس کو اٹھانے میں ہی ہم پاکی ناپاکی کے مسائل میں جو ہے وہ لگے ہوئے اور بحثیں کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ ہدایت کی کتاب اتنی آؤٹ آف ریچ ہے، اور ساری دنیا کی چیزیں، سارے ریسورسز بالکل ہاتھوں کے اندر ہیں، تو پھر کیسے ہدایت پائیں گے؟ ہمارے فون کے سارے ایپس اگر کھل جاتے ہیں اور ایک قرآن کا ایپ ہم سے نہیں کھلتا، تو ہماری پرائرٹی ہمیں خود پتہ چل گئی، اور ہم نے یہاں کسی کو جج نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم نہیں کر رہے تھے تو اس کو کرنے لگے، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کو ترغیب دیں، کہہ سکتے تو کہیں، نہیں کہہ سکتے تو ان کے لیے دعا کریں کہ آج قرآن کو پیچھے ڈالنا، اللہ کی باتوں کو بھلا کے رکھنا، کوئی ان کو اہمیت نہ دینا، ان کو لیز پرائرٹی رکھنا، جب فارغ ہو جائیں گے تو کر لینا، یہ سارے ایٹیٹیوڈ اگر آج ہمارے ہیں تو ہماری مسلمانوں کی حالت نہیں بدلنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس قرآن کے طرف آنے کی، اس کو بار بار پڑھنے کی، اس سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو روزانہ کا سبق تھا، اور یہ کہاں چلا گیا؟ اس کو ہم نے بھلا دیا۔ تو جیسے شروع سے بات چلی آ رہی ہے پہلے پارے میں، کیونکہ اب اگلے ہفتے بالکل یہ سارا جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا تتمہ ہوگا، اور پھر حضرت ابراہیم کی مثال آئی، پوری امت کے بعد
ایک شخص کی مثال دی جائے گی. ہم سب اپنے بھولے ہوئے سارے ریمائنڈرز کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اسی حساب سے ہم سے معاملہ کیا جائے گا. بالکل سمپل سی بات ہے. اب جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ جب قوموں میں مذہبی زوال آتا ہے، یعنی یہ مذہبی زوال ہے نا، اس کو مذہبی زوال کہیں گے کہ نہیں؟ ڈاؤن فال ہوتا ہے نا، قومیں عروج پہ جاتی ہیں جب وہ اپنی تہذیب کو، اپنے دین کو، اپنے کلچر کو سنبھال کے رکھتی ہیں. اور جب قوموں کا زوال آتا ہے تو اس کی ریزنز، اب یہ قومیں نہیں جتنی ہسٹری میں جا چکی ہیں، ان کو اگر آپ ان کے ڈاؤن فال کی ریزنز نکالیں تو ان کے اندر سب سے پہلے ان کے دین کا زوال آتا ہے، دین کو چھوڑا ہوتا ہے، پھر ان کی تہذیب کلچر کو انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، پھر اخلاق کو چھوڑا ہوتا ہے. تو یہ جب سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے تو قومیں زوال کی طرف چلی جاتی ہیں. اب جب وہ زوال کی طرف جاتی ہیں تو ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور غمیاں سبھی ہوتے ہیں، جس سے ان کو بیک ٹو کلچر، بیک ٹو دین کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیا کریں؟ بیس تو ہل چکا ہے، بنیادیں ختم ہو چکی ہیں، اب کیا کریں؟ اگلی آیت وہ بتائے گی کہ اب انہوں نے کیا کیا. فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، اور اس کے بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اس کے بجائے، کتاب اللہ کے بجائے، دین کے بجائے، وہ جو کچھ مینیول دیا گیا تھا، جو گائیڈ دی گئی تھی، اس کو چھوڑ دیا تو اس کے بجائے کس کے پیچھے لگ گئے؟ شیاطین جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جادو. اس کے پیچھے لگ گئے. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا. اور وہ دونوں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو. پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا، انڈر لائن کر لیجیے، اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے. اور وہ جو جادو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہیں دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب کتاب سے تعلق ٹوٹ گیا، کٹ گیا، تو پھر کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ جو معاشرے میں ہو رہا تھا، شارٹ کٹس اور کچھ ایسی چیزیں جو غلط تھی، بالکل ان غلط چیزوں کے پیچھے چلے گئے. جی، تو یہاں پر جادو کی طرف جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ یہ تو ریزن ہمیں پتہ چل گئی کہ قومیں ان زوال میں آ کر کس طرف جاتی ہیں، ان علوم کی طرف جاتی ہیں، ان اعلیٰ علم کو چھوڑ کر ان علوم کی طرف چلی جاتی ہیں، ان شارٹ کٹس کو ڈھونڈتی ہیں جن سے ان کی دنیا کے کچھ فائدے ہو جائیں، کچھ دنیا کی مشکلیں ختم ہو جائیں. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ جادو. اسی طرح سونے ٹوٹ کے اور وظیفے اور خود ساختہ عملیات جو آج بہت پاپولر ہے. بیک ہوم اگر آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ ہیں. مسجدیں اور آپ کو علم کے مدرسے کم ملیں گے، ہر دوسرے گلی کے کونے پہ کیا مل جاتا ہے؟ عامل بابا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ عامل کی تصویر ہوتی ہے کہ اب آپ یہاں پر آ جائیں اور آپ کے جو ہے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ پہن لیں گلے میں، یہ گھول کے پی لیں اور یہ پڑھ لیں، اور آپ ہمیں اتنا اتنا دے دیں تو ہم آپ کے سارے مسائل حل کر دیں گے. اور ان طریقوں سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں ہے. تو جادو کا سہارا بھی کب لیا جاتا ہے؟ جب انسان اللہ کے اوپر یقین کم، ایسے غلط عملیات پر یقین زیادہ رکھتا ہے. جادو ہے بھی کیا کہ ایک لطیف سا احساس ہے جس کا کوئی سبب نہ معلوم ہو، بغیر سبب کے کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا اور ایسے غلط عملیات کرنا جس کے ذریعے سے پھر لوگوں کو نقصان دیا جائے. اب یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے. جادو کرنے کرانے والا کافر ہے. جادو کرنے والا کافر ہے. جادوگر کی سزا کیا تھی؟ کہ اس کو مار دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ کس قدر عام ہو گیا. لوگوں کو نقصان دیا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، غلط طریقے سے قرآن کو لکھا جاتا ہے، ناپاک خون کے ذریعے سے معاملہ کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ اس پہ لکھا کر اور کچھ گرائیں باندھ کے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو موکل ہوتا ہے، جن جو ہوتا ہے، ہر ایک کامزاد ہوتا ہے نا، اس کو قابو میں کیا جاتا ہے،
اور یہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ملا کر اور کچھ باتیں اچک لے جاتے ہیں، انفارمیشن کچھ ہم جنس جو ہے جن اس سے معلوم کرتے ہیں اور پھر وہ معلوم کر کے اس میں غلط عملیات شامل کر کے یہ عمل آج ہو رہا ہے جس کا نام ہے جادو. تو اس کے ذریعے سے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کی جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح کسی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ڈلوانا ہو تو وہ اس کی طرف جو ہے جادو کروا دیا جائے تو جادو ہو جاتا ہے. خاص کر جو آج قرآن میں ہم نے دیکھا کہ میں وہ علم سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ہو جائے. اب اگر ہم آیت کے ساتھ چلے تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی طرف اشارہ کیا جو جادو خود کر رہے تھے. اہل کتاب کے اندر جادو یہودیوں کے اندر بہت زیادہ پاپولر تھا، اور جیسے کہا کہ دین ان کی اجارہ داری تھی، اسلحہ ان کے پاس تھا، اور لڑائی جھگڑا کرانا مدینہ میں جب رہتے تھے تو بھی انہوں نے یہی سب کچھ کر رکھا تھا. اسی طرح غلط علم کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرنا اور ان کے مختلف مسائل کو حل کرنا یہ بھی انہوں نے ہی کر رکھا تھا. اب جب انہوں نے جادوگری سیکھی سکھائی تو اس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی طرف اور ان کی سلطنت کی طرف جو منسوب کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزات دیے تھے. ہم نے خود قرآن میں دیکھے کہ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جن ان کے لیے مسخر تھے، اور جانور ان کی بولیاں وہ سمجھ جایا کرتے تھے. یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، یہ معجزات تھے. اور ان کے زمانے میں ہی جو کچھ جن کر رہے تھے ان کے ذریعے سے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ سکھا کر یہ کتابیں جو ہیں وہ ایسی نکالی اور اس میں جادو کی تعلیم کو محفوظ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ساری کتابیں لی اور اس کو ایک جگہ دفن کر دیا، یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے کر کے کہ یہ جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعد کے دور میں انہوں نے وہاں پہ بابل کے شہر میں عراق میں جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے جب وہاں پہ کھدائی کی اور یہ کتابیں نکلی تو کہا دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادو کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، وہ تو معجزات تھے کھلے. یہ جو تم جس کو نسبت دے رہے ہو یہ شیاطین کا عمل تھا، اور تم نے ان شیاطین سے اور آج کے شیاطین سے مدد لے کر اس طرح سے اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو جو ہے وہ چار چاند لگانے کی خاطر سلیمان علیہ السلام سے نسبت کر دی. اب کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. اس کے ذریعے سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب قوموں کو زوال آتا ہے یا ویسے بھی لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں مبتلا کرتے ہیں. تو ان کا ٹیسٹ کیا ہوا، ان کا ٹیسٹ کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ جادو کی تعلیمات سیکھی تو اللہ نے 2 فرشتے نازل کر دیے اسی تعلیم کے ساتھ، اور وہ ان کو جادو کا علم دیا گیا تھا. ہاروت اور ماروت کا ذکر یہاں پہ آتا ہے، یہ فرشتے تھے اور یہ جادو کی تعلیم دیتے تھے. لیکن کیوں، خود کہتے ہیں انما نحن فتنہ، ہم ٹیسٹ ہیں تمہارا، مت سیکھو ہم سے. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اپنے باطل خداؤں کے ذریعے سے بہت کچھ مل رہا ہے. اب آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ان کو مل جاتا ہے. یہ ان کی آزمائش ہے، یہ ان کا ٹیسٹ ہے کہ انہی کے ذریعے سے ان کو مل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ حکمت پہ مبنی ہے، لہٰذا اللہ نے ان کو اس طرح سے آزمایا اور وہ اس کے فریب میں، یعنی جو بھی تھا، جو فتنہ تھا، جو جادوگروں کا ڈالا ہوا جو بھی طریقہ تھا اس کے فریب میں آ گئے اور ان سے وہ علوم سیکھنے لگ گئے، اٹریکٹ ہو گئے اس کی طرف. اب یہ ان علوم کی طرف اٹریکشن ہوئی کیا، ہوئی کیوں، سبب کیا بنا، کیا ریزنز بنتی ہے جب ہم دوسرے علوم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، نجومیوں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے رہتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا. قرآن کا پیج نہ پڑھیں بے شک، لیکن وہ ہاروسکوپ کا پیج ضرور پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کی دن شروع نہیں ہوتا. بیک ہوم مجھے خود یاد ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا دن شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ پڑھیں اخبار میں سے وہ والا پیج نکال کے کہ آپ کا آج کا دن اور آج کا ہفتہ کیسا گزرے. دین سے دوری کی وجہ سے انسان کی زندگیوں میں جب خلا آتا ہے نا، جب گیپ آتا ہے تو گیپ کو کوئی نہ کوئی چیز ادھر ادھر فل کر رہی ہوتی ہے. تو یہ علوم پھر جگہ پکڑ لیتے ہیں، پھر یہ ایسے ٹونے ٹوٹ کے شارٹ کٹس، یہ صرف اتنی سی سورہ پڑھ لو، یہ آیت کو 1000 دفعہ پڑھ لو، اور روزانہ صبح قرآن کا ایک پیج پڑھ لینا کافی تھا، وہ پورا ہی کا پورا برکت ہے، وہ پورا کا پورا ہی شفا ہے، پوری کی پوری رحمت ہے. لیکن کچھ صورتوں کو خود سے مختص کر لیا،
اس کو پڑھ لو تو برکت ہو جائے گی. اب خود پڑھنے کا ٹائم نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکو میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بچوں کو ہائر کیا ہوا ہے مدرسے کے بچوں کو, وہ آتے ہیں اور سورہ یاسین گلی محلے میں پڑھ کے بازار میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اور سارے بازار والے مل کے پیسے دے رہے ہیں کہ وہ جو صبح ہمارے آنے سے پہلے ہی ہو جائے گا تو جب ہم دکانیں کھولیں گے تو ہماری دکانوں میں برکت ہو جائے گی. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہی تو ہے ٹونے ٹوٹ کے وظیفوں کی کتاب. جہالت, علم سے دوری, حقیقی علم چلا گیا تو کہیں نہ کسی نے تو اس کو جگہ کو پڑھ لینا نا. اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ سنگین جرم انہوں نے کیا کب؟ جب وہ کتاب سے تعلق ٹوٹ گیا ان کا. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت میں کیا فرمایا کہ انہوں نے وہ کچھ سیکھا جو مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی ڈالتا تھا, لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ نقصان نہیں دے سکتے تھے. تو یہ پتہ چلا دو تین چیزیں اس میں سیکھنے کی ہماری سب کی ہیں کہ جادو بہرحال اثر کرتا ہے, اور اس سے اتنے بڑے بڑے گھناؤنے جرم ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کا اذن ہوتا ہے تو کوئی چیز کسی کو جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. کیوں؟ وہ بھی اس کو سکھانے کے لیے, وہ بھی ٹیسٹ کے طور پہ. تو جادو قرآن میں آتا ہے نا, جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ ہی اس کے ذریعے سے کسی کی آزمائش میں نہ اس کو ڈالنا چاہتا. تو نفع نقصان کا کل مالک پھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا, آپ کو اس کے اثرات کچھ دنوں محسوس ہوئے, پھر آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اس کے لیے اللہ نے اس کا علاج بھی ممکن کیا اور آپ کو صحت نصیب ہوئی. لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایسا. تو ایسے میں جب کچھ ایسا ہو جائے تو انہی کے پاس جا کر توڑ نہیں ڈھونڈنا, اللہ ہی کے کلام میں اس کا توڑ ہے. جب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جادوگر فلاح نہیں پائے گا تو پھر اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے کلام کے اندر طاقت ہے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی, اسی طرح البقرہ کا آخری 2 کی آیات, پھر سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص معوذتین جو ہیں, یہ معوذات جو ہیں تینوں کل, یہ اگر ہم صبح شام پڑھے جائیں تو انشاءاللہ بہت اس سے افاقہ ہوتا ہے. پانی کے اوپر آپ دم کر کے بھی اس کو پئیں, اپنے اوپر اس کے اوپر ہاتھ پھیریں, اپنے ہاتھوں پہ اس کو پھونک کر اپنے پر دم کریں. سورہ البقرہ کہا جاتا ہے جس گھر میں پڑھی جائے کم از کم اگر 3 دفعہ پڑھ لیجئے اور پھر اس سے علاج کی نیت سے پڑھیں, ہر طرح کا شیطان جو ہے اس سے بھاگ جاتا ہے. لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اور پھر پورے یقین کے ساتھ کہ اس کے ذریعے سے شفا ہوگی. سورہ الفاتحہ کو 7 دفعہ پڑھنا اور پھر اپنے پر دم کرنا, اور اسی دم کو پانی کے اوپر کر کے اس کو پانی کو پینا, یہ سب علاج ہے آج کہ جو بھی اس قسم کی کوئی اثرات محسوس ہوتے ہیں. تو اللہ کا کلام ہی شفا کا سبب بنے گا, اور کوئی علم جو ہے وہ اسے شفا نہیں ہوگی. اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے, کیونکہ یہاں پر یہ آیت کہہ رہی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں. اور جو یہاں پہ ایک اور بات تھی کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتے ہیں, تو یہ کیوں سیکھتے ہیں؟ یہی علم کیوں اتنا پاپولر ہے؟ یہ اس کی کیا وجہ؟ کیوں؟ کیونکہ جب کی بنیادیں ہلتی ہیں نا تو معاشرہ اور سوسائٹی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. جب ایک گھر ٹوٹتا ہے نا تو باقی کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. تو شیطان بھی وہیں پر وار کرتا ہے, جو اگر اس کی بنیادیں ڈھا دے تو باقی کام خود بخود آسان ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کہ میاں بیوی جب الگ ہوتے ہیں تو گھر جب ٹوٹتا ہے تو بچے جو ان کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, ایک گھر ٹوٹا سب کچھ ارد گرد کا جو ہے وہ سب کچھ ہل جاتا ہے. تبھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب شیطان پانی پہ اپنا جو ہے وہ پورا تخت بچھاتا ہے اور وہاں پہ اس کی حکومت اور سلطنت ہوتی ہے اور ساری دن کی رپورٹ اس کو جب دی جاتی ہے تو لوگ آ کے جو شیطان کے چیلے ہیں وہ آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دیا, فلاں کی چوری کرا, یہ برا کام کیا. تو اس کے وہ کہتا ہے تم نے کوئی بھی بڑا کام نہیں کیا. لیکن ایک شیطان کا چیلا اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی, تو اٹھتا ہے اور اپنا تاج اس کو پہناتا ہے اور کہتے ہیں تم نے اصل کام کیا. تو آج دیکھیں کہ برداشت کا نہ ہونا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا اور پھر گھر توڑ دینا, یہ بھی شیطانی عمل ہے, اسی کا حربہ ہے. اور پھر جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں ایسے چیزیں بغیر سبب کے, بغیر کسی ریزن کے لڑائیاں ہوئے چلے جا رہی ہیں, اور جھگڑا ہو رہا ہے اور ٹول پکڑے جا رہے ہیں.
تو سمجھ جائیں یہاں پہ کوئی اور چیز بھی ہے. اتنا ہی اپنا ذکر اذکار بڑھا دیں, اتنی ایکسٹرا محبت دکھائیں, اتنی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ آپ ہی کے اذن سے اور آپ ہی کے کلام سے جا سکتے, اور وہ بھی چاہتے ہیں. تو یقین پورا پختہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم سب کے لیے جو ہے سبق یہ ہے کہ ایسی تمام چیزوں میں بالکل انٹرسٹ نہ لیا جائے. اور اس کو نجومی فال غیب کا علم, جو کوئی آپ کو کوئی کہنا یہ میں بتاتا ہوں بغیر سبب کے, یہ غلط علم ہے, اس کی طرف بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج ہمارے یہاں جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ اس قدر یہ علم پاپولر ہے, کالے بکری جو ہے ان کی نیازیں ہو رہی ہیں, اور قبر والوں کے پاس جا کے جو کام ہو رہے ہیں, باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ غلط علم کے ذریعے سے قبروں میں جا کر اور پھر قبروں میں لیٹ کے اور قرآن کی بے حرمتی کر کے اس کو پاؤں کے نیچے ان کے الٹے قرآن کے حروف لکھ کر یہ سب علم کیے جاتے ہیں. قبرستان میں بیٹھ کے ایسے وظیفے لکھے جاتے ہیں اور تعویذ بنائے جاتے ہیں, پھر لوگوں کو دیے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس سے انہوں نے آخرت خریدی, اس کو خریدا اور آخرت کا کچھ حصہ دے کے, یعنی یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے نا, یہ جو کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ کس کا نقصان ہے؟ آخرت کو دے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تبھی اگلی آیت میں فرمایا اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے, کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں, آخرت کو بیچ کے ہو رہا ہے. اور ایمان اور تقوی اس کا علاج ہے. جتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا, جتنا صحیح علم پر عمل ہوگا, جتنی صحیح علم کی طرف ہماری توجہ ہوگی, اتنا ان چیزوں کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا, اتنا ان چیزوں پہ یقین کم ہوتا چلا جائے گا, اتنا ان چیزوں کی طرف اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ جب کبھی جہالت ہوتی ہے, اگر ہم سب بھی الحمدللہ آپ سب کو ایمان پہ ہم سب کو استقامت دے, آپ دیکھیے کہ کبھی نہ کبھی زندگی کے ایسے جہالت کے دور گزرے ہیں, کتنا انٹرسٹ ان چیزوں کے اندر رہا. مجھے خود یاد ہے کہ صبح نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے بغیر, لیکن کچھ قرآن کا نہیں پتا تھا. تو جیسے جیسے قرآن آیا, جیسے جیسے حق آیا, باطل خود جانا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن کو اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا پڑھنا, بار بار قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. جو بھی بہنیں سن رہی ہیں اس وقت, کسی کو کسی قسم کی شکایت ہے, کیونکہ آج کا مسئلہ کیا ہے, کسی کے پاس بیٹھے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کسی نے اثر کر دیا, وہ جی مجھے لگتا ہے کہیں کوئی جادو ہو گیا, ہاں کوئی نظر لگ گئی ہے. اب نظر بھی بنا کے جادو بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی چیزوں میں مبتلا رہیں اور پھر ڈرتے رہیں, اور بلکہ اس کا علاج ڈھونڈیں, اور اپنے قرآن کو کی تلاوت کو بار بار پڑھنے کو, صبح شام کے اذکار شیلڈ ہے. جیسے ایک ہوتی ہے نا شیلڈ, کیا ہوتی ہے, تو میدان میں جب جنگ ہوتی ہے تو وہ ڈھال کی طرح آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تیروں سے اور کسی بھی قسم کی چیزوں سے, جو بھی بیرونی خطرات ہوتے ہیں. تو یہ شیلڈ کی طرح کے کام کرتے ہیں. وہ جگہیں, وہ ایریا چھوڑی ہی نہیں جہاں پر ایسی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. جو بدلتے اوقات ہے, کیوں ہمیں سکھائے گئے کہ صبح شام کے اذکار کیے جائے, اپنا حصار باندھا جائے, اپنی حفاظت پکڑی جائے. اب ہم بغیر حفاظت کے باہر آ جائیں اور پھر تو جو چاہے چیز ہم پہ حملہ کرے, ہے نا. تو اپنا بچاؤ پکڑیں, اپنے خود حفاظت کریں. جو چیزیں جس سے نظر لگتی ہے, اچھی پیاری پیاری تصویریں, اپنے اچھے اچھے کھانے, کیا ضرورت ہے دنیا کو دکھانے کی. اتنے لوگ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. اب جب ہم نعمت کو دکھاتے ہیں, شو آف کرتے ہیں, ہم ہر جگہ لگا دیتے ہیں, اب لوگ دیکھتے ہیں, کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے, تبارک اللہ کہتا ہے, کوئی کہتا بھی نہیں ہے, کوئی جلنا شروع کر دیتا ہے, کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے خود دعوت دی نا کہ ہمیں نظر لگے. تو ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ صحیح علم کی طرف آنا, ایمان اور تقوی کی زندگی. اور تقوی پھر آپ تقوی کو تو نا پورے قرآن میں کس قدر کتنی جگہ پہ ہی ٹاپک ہے, اپنا بچاؤ پکڑنا, احتیاط کی زندگی گزارنا, یہی تو احتیاط کی زندگی. تو یہ یہاں اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا ایسے سب لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں پہ تھا نا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, جادو کرنے والے, کرانے والے, کسی کا گھر برباد کرنے والے, اس قسم کے تمام عملیات کرنے والوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے, چاہے مسلمان کیوں نہ. اور آج مسلمان بہنیں ہی یہ سب بزنس اور یہ سب کچھ میں زیادہ لوگوں کو لے کے پہنچتی ہیں.
تو جان لیجیے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر مزید آگے فرمایا، آگے آیات دیکھتے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں آیت نمبر 104 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو، ترجمہ دیکھتے ہیں، آمنو، ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ تم کہو، رائنا، رائنا رعایت کیجیے ہماری، وقولو، بلکہ کہیے، انظرنا، انظرنا یعنی نظر کیجیے ہماری طرف، بس اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب علیم، دردناک، ما یودو، نہیں چاہتے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور مشرکین، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، آپ پر، من خیرن، کوئی خیر، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمت ہی، ذات اپنی رحمت کے، میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑے۔ آپ بھی ترجمہ، آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ گھر میں وہ بھی ترجمہ ساتھ ساتھ دہرائیں، کیونکہ سنتے 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 دماغ سونے لگ جاتا ہے، سونے کے موڈ پہ چلے جاتے ہیں ہم۔ تو ویکینڈ کے بعد ویسے بھی منڈے ذرا تھکن کا ہوتا ہے، تو ترجمہ پڑھیے زور سے، اس پہ بھی اجر ہے۔ تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں ترجمہ، اس کو دہرائیں، اور یہ آپ کی طرف سے ایک طرح بریک ہو جاتی ہے، اور ہم سب عورتوں کو بولنے کا شوق ہوتا ہے نا، تو میں نے بولا، اب آپ سب بولیں۔ ماں ننسخ، اعوذ باللہ، ماں، جو بھی ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت، کوئی آیت، او یا ننسیہا، ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، ناتی، ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلیہا، اس جیسی، علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے، علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئیلا، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ من قبل، اس سے پہلے، علیہ السلام، ومن یتبدل، اور جو کوئی بدل دے گا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے، فقط، تو تحقیق، اللہ، وہ بھٹک گیا، سواء، سیدھے، السبیل، راستے سے، ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، کاش، یردونکم، وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر، پاس سے، اپنے نفسوں کے، من بعد ما، بعد اس کے جو، تبین لہم، واضح ہو گیا ان کے لیے، الحق، حق، فعفو وصفحو، بس معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ، یاتی اللہ، لے آئے اللہ، بامرہی، حکم اپنا، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وما تقدموا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی خیر، تجدوہ، تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اس کو جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 110 تک تفسیر۔ ماشاء اللہ آپ کا ثلاثہ بھی آج ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو خطاب ہے، پیچھے ہم کیا دیکھ رہے تھے، کس کو خطاب تھا، اہل کتاب کو، خاص کر یہود کو، اب یہود ہی کو کہتے کہتے انہی کے کسی عمل پر ان کو منع کرنے کے بعد کے بجائے، ان کو ٹوکنے کے بجائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو تربیت کی جا رہی، ٹھیک ہے، کچھ آیات کے اندر مسلمانوں کو خطاب کر کے بات کی جائے گی، اور کیا ادب سکھایا جائے گا، علم کا ادب سکھایا جائے گا، وہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو رائنا کی بجائے انظرنا کی طرف ان الفاظ کی تبدیلی کا ادب کیوں سکھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے پہلے سنا کرو؟ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تو یہود بھی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، مدینہ میں یہود آباد تھے نا، ہم نے اتنی سارا ہسٹری میں یہی پڑھا۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس وقت اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے اور دوبارہ
اس کو دہرانے کے لیے کہا کرتے تھے تو کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی بات دوبارہ سمجھا دیجیے۔ اب مائک کا تو دور نہیں تھا، اب دور دور تک اگر کوئی بیٹھا اور کسی کے کان میں آواز نہیں پڑی تو اب یہی ہوتا تھا کہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ تو اب اس کو مذاق بنانے کے لیے یہود نے کیا طریقہ شروع کیا کہ اس لفظ کو رائنا کو ہی بگاڑ کے رائنا کہنا شروع کر دیا، اور رائنا یا کے اضافے کے ساتھ ہوتا تھا ہمارا گڈریا۔ یہ لفظ الفاظ کے دو معنی بات کرنا، ذرا کھینچ کے مدے ڈال کے بات کرنا جس سے کہ مطلب بدل جائے، اور جی مطلب بدل رہا ہے اور فساد ہو رہا ہے۔ ایک علم کی سنجیدہ مجلس ہے، ایک عالم کا، ایک پہنچانے والے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، اور اس میں ایسے بات پیش کرنا جس کے ذریعے سے بات کے معنی بھی بدل جائے، اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر بھی ان کو کرنا وہ چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو عمل تھا وہ قرآن میں نہیں نازل کیا، بلکہ جو بھی تھا اس میں ادھر مسلمانوں کو کہا اپنا لفظ ہی بدل دو، اور کیا کہا انظرنا، ہماری طرف توجہ کیجیے تاکہ اس کو بگاڑ نہ سکے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظوں کو بھی نہیں یہاں پر نازل کیا بلکہ مسلمانوں کو ادب سکھایا کہ الفاظ کو بدل دو، وہ طریقہ بدل دو جس سے یہاں پر یعنی جہاں گنجائش ہے، جہاں سے ان دشمنوں کو، ان حاسدوں کو اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ تو کیا کہا انظرنا کہو، تو مجلس کے آداب بھی یہاں سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے الفاظ، ایسی باتیں یا ایسے ابرپٹلی کوئی چیز پوچھنا یا کہہ دینا جس سے کہ ایک علم کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ پہلے درجے پہ کہا گیا وَاسْمَعُوا، غور سے سنو، پہلے درجے پہ بات کو غور سے سنو تاکہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن کیا اس سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمیں بالکل بھی سوال نہیں کرنا چاہیے، یا اگر سمجھنا ہے تو پوچھنا نہیں چاہیے؟ نہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں الفاظ کا صحیح استعمال ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ علم کی مجلسوں میں اس بات کا خیال کیا جائے۔ اور پھر خاص کر جہاں پہ دنیا کے بھی علوم اگر ہوں تو ٹیچر کی رسپیکٹ اور اسی طرح اس علم کی رسپیکٹ، تب تک وہ علم نہیں آتا۔ ہم نے کیا بچپن سے سنا تھا، با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے کتابوں کا بھی بہت ادب ہوتا تھا، ٹیچرز کا ادب ہوتا تھا، نام نہیں لیا جاتا تھا ان کا، تو بہت کم کتابیں ہوتی تھی جو پڑھی جاتی تھی، لیکن بڑے باادب جنریشنز نکلی۔ اور آج بہت علوم ہیں، علوم میں سب ڈویژن ہو گئی ہے، ڈفرنٹ ایک ہی کیٹیگری کے بعد اب دیکھیے اس کے اندر کتنے سارے علوم نکل آئے ہیں، لیکن نہ آج استادوں کا ادب ہے، نہ علم کا ادب ہے، اور اس کے ساتھ ہم نظر آ رہے ہیں کہ بغیر مینرز کے جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی۔ تو خاص کر دین کا علم اگر ہو، قرآن کا ہو، تو پھر خود ہی ادب جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر سارے مذاق اڑانے والے اور اس طرح کی غیر سنجیدہ طریقے کے جو بھی قسم کے لوگ ہیں ان کو توجہ نہیں دینی چاہیے، ان کو اگنور کر دیا جائے اور اپنا طریقہ بدل دیا جائے، کیونکہ سنجیدگی کے ساتھ اگر بحث در بحث کر لیا جائے اور ان کو کہا جائے یہ مت کہو، اگر ان کو کہا جاتا تم یہ مت کہو تو وہ کسی اور بات کا مذاق اڑا لیتے۔ تو ان الجھنوں میں اور ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جائے، توجہ سے بات سنی جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی یہ کافر تو ان کو تو عذاب علیم ہے ان کے لیے، یعنی یہ جو ان کی حرکتیں ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انکار کرنے والے نا ایک طرح سے۔ پھر یہاں پر آگے فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو سب مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ آپ کی مجلسوں کو غیر سنجیدہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، بات یہ ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر یہ خیر کیوں نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا گیا آخری نبی کے طور پہ، اسی طرح کتاب دے کر بنی اسماعیل کو کیوں فضیلت دی گئی، یہ بنی اسرائیل سے لے کیوں لیا گیا، ان کی تو ساری پرابلم یہی ہے، سارا حسد یہی ہے۔ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خیر، یہاں خیر کس کو کہا جا رہا ہے؟ کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت آپ کو دی گئی اس کو خیر کہا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آپ کو خاص فرمایا، تو یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے۔ اور اہل کتاب کی پرابلم بھی یہاں پہ بیان کر دی گئی، اور اہل کتاب ہی صرف نہیں بلکہ ساتھ مشرکین کو بھی شامل کر لیا گیا کہ مشرکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خیر نازل نہ ہو،
یہ جو آپ سنا رہے ہیں آج قرآن یا آج آپ کو چن لیا گیا اور ان سے امامت لے لی گئی ہے، یہ ان کو بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتا. اس لیے یہ اس کو پھیلانے میں جب جب کوئی بھی آگے بڑھے گا یہ اس کے آگے روڑے اٹکائیں گے. اور یہ سنت ہے، یہ نبی انبیاء کا کی سنت ہے جس پہ اگر آج ہم چل رہے ہیں اور آج ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، تو یہ جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے آج یہ جو کچھ اسلامو فوبیا ہے یہ بیس یہیں سے شروع ہوا ہے کہ خیر ان کو کیوں مل گئی، یہ کیوں لیڈرز بن گئے، لہٰذا ان کو جو ہے ان کی کتاب کو اور ان کی ہر چیز جو سنجیدہ اس کو غیر سنجیدہ کر دیا جائے، اور یہ کوششیں ہو رہی ہیں. اب ایک اور اعتراض جو ہے اس کا یہاں پر جواب یہاں پر آئے گا جس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ما ننسخ، یہ ہم نے آیات کر لی ترجمہ. ہاں، ہم ما ننسخ من آیت، آیت نمبر 106 106، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. اب یہاں پر ایک اور ان کا اعتراض تھا کہ اگر اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن تو پھر تورات اور انجیل کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ اپڈیٹڈ کتاب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی تو وہ بھی ایکسیپٹ کی جائے، یہ بھی ایکسیپٹ کی جائے. ایکسیپٹ تو کی جائے گی لیکن عمل اور شریعت کس کی چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اب آپ کو امامت دے دی گئی تو اب آپ کی کتاب از دا موسٹ اپڈیٹڈ اور ویلڈ کتاب. دنیا میں بھی جب کوئی لوگ تھیوریز پیش کرتے ہیں اور اپنا کہتے ہیں یہ اپڈیٹڈ ورژن آ گیا تو پچھلے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ اپڈیٹڈ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ریفر دس کتاب، نا پچھلی تھیوری کو ہٹا دیں گے کیونکہ نئی تھیوری نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو یہی قرآن کے نے تصدیق کی، سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. قرآن نے ہی پوری علوم کو جمع کر کے یہاں پر یہ موسٹ اتھینٹک کتاب آئی نا، تو اب اسی کو فالو کیا جائے گا. یہ تصدیق کریے پچھلی کتابوں کی. تبھی حضرت عمر جب تورات لے کے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے قیامت کے قریب تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آگے جائیں گے، وہ اپنی کتاب کو لے کے نہیں چلیں گے. تو یہ بات ان کو بری لگتی تھی کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یہ ناسخ اور منسوخ کیوں ہو رہا ہے؟ ناسخ اور منسوخ پورا ایک علم ہے. ناسخ منسوخ ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کتاب کی جگہ یہ کتاب اب اتھینٹک لے آئے، یا خود قرآن کے اندر آیات کوئی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر آیت جب نازل کی گئی تو وہ آیت ہٹا لی گئی. یہ پورا علم ہے. اس میں 3 طرح کا نسخ ہوتا ہے کہ آیت آئی تھی، آیت ہٹ گئی اور اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی. دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آیت ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا، دوسری آیت پہ عمل ہو جائے گا. یا آیت ہے وہ بھی ہے لیکن اس کی جگہ ایک اور آیت آئی ہے جس پہ جو زیادہ اپڈیٹڈ اس میں بات کہی جا رہی ہے، جیسے شراب کا حکم ہے، سود کے بارے میں بات آتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. سمپل سی بات ہے. کس کی کتاب ہے یہ؟ اللہ کی. کس نے نازل فرمائی؟ اللہ نے. یہ کلام ہے نا اللہ کا. قرآن کیا ہوا؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. ایک بات کہہ کر کوئی اور بات اگر کہہ دی جا رہی ہے اس کی مرضی. تبھی آیت کا اگلا حصہ آتا ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اگلی 107 آیت مزید اس کی تاکید کرتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں اس کی بادشاہت اللہ کی اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست تمہارا نہ کوئی مددگار. ساری پلاننگ اس کی، ساری کائنات اس کی، آسمان زمین اس کا، کتاب اس کی، حکم اس کا چل رہا ہے، شریعت اس کی نازل کرتا. وہ کچھ دے کے لے لے، دے کے کچھ اور بھیج دے. میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ہمارا گھر ہوتا ہے نا، مثلا آپ دیکھیے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ہماری مرضی ہم یہاں سے سامان اٹھائیں یہاں رکھ دیں، یہاں سے اٹھائیں یہاں رکھ دیں. ہاں ہم اگر اپنے گھر سے اٹھا کے کہیں اور گھر میں رکھ دیں کسی اور کے تو ہمیں پک پوچھا جائے گا، لیکن اپنے گھر میں ہم جو بھی کریں ہم مالک ہیں نا. تو ہمارے کپڑے ہماری مرضی یہ پہنے کہ یہ پہنے، یہ اٹھا کے ہم کسی کو دے دیں لیکن کسی اور کے ہم نہیں اٹھائیں گے. تو جس چیز کا کوئی مالک جو ہوتا ہے اس کا اختیار بھی تو ہوتا ہے نا. تو اب دوسروں کے اختیاروں پہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں کر سکتا تھا. تو کتنی لاجک کی سمجھ کی بات ہے نا یہ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے سارے ان کے اعتراضات کو ایک طرف کر دیا کہ یہ جس چیز کے ساتھ بھی قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جس اعتراض کے ساتھ بھی رسولوں کا، فرشتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب بیکار ہے. حکم اللہ ہی کا چلے گا.
یہ کائنات اللہ ہی کی ہے، ہم اسی کی مرضی سے آئے ہیں، اسی کی مرضی سے ہم چلے جائیں گے. لہٰذا اس جو دنیا زندگی اور موت کے درمیان میں جو ہمارے حالات ہیں، ہماری زندگی، اس پہ حکم بھی اسی کا چلے گا، اور پھر ہدایت بھی اسی کی طرف سے، اور کس کو ملنی ہے، کس کے پاس آنی، کس کے ذریعے سے آنی، یہ بھی اسی کا حکم ہے. لہٰذا اگر حسد ہے اور بغض ہے، مخالفت ہے، تو وہ مخالفت کا پھر انہی کے اوپر آئے گا، چاہے وہ کتنا اسٹرانگ آج کیوں نہ نظر آئے، کتنا مخالفت، ہوا زیادہ تیز مخالف چلنے بھی لگ جائے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن حق حق ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر یہاں پہ انہی کو مسلمانوں ہی کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسا کہ سوال اس سے پہلے موسیٰ کیے گئے، اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اب یہاں آپ دیکھ رہے پھر ایمان والوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے سوال کتنے کیے گئے تھے؟ کیا تھے؟ کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ اگائیں اور یہ کھائیں، اور پھر یہ گائے کا جو قصے میں جتنی انہوں نے حجت بازی کی، پھر جب تورات آئی تو کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہمیں لے کے جائیں کہ ہم دیکھیں. پھر جب وہاں گئے تو بولا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے. یہ سوال 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 در سوال تھے کیوں؟ کہ وہ اس حکم کو سننا نہیں چاہتے تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور محض عمل کو بھاری بنانے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے سوال در سوال کرے تھے. مسلمانوں کو ادب سکھا دیا گیا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول کو ویسی ان سے ویسی سوال کرو جیسے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ یعنی ایک بات جو ظاہر میں سمجھ آ رہی ہے، سمجھا دی گئی ہے، عمل کریں اس پہ. بار بار پوچھنا، بعض دفعہ سوال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بس نہ کیا جائے، جان چھٹ جائے. یہ ایسے سوالوں کی تردید کی جاتی ہے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. لیکن ہاں، اگر سوال عمل کے لیے ہو، علم کے لیے ہو، تو اچھے سوال آدھے علم کے برابر ہوتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں صحابہ کرام کے سوال آتے ہیں، ابھی دوسرے پارے میں آئیں گے، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنے کی مذمت نہیں کی جا رہی، بالکل ہی کلی طور پہ، ہاں جی، کلی طور پہ نہیں منع کیا جا رہا، لیکن یہاں پر ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر نیت یہ ہے کہ ہم سے عمل ٹل جائے، بہانے بنانے کی نیت ہے، تو پھر تو یہ پچھلے قوموں نے، ان کا تو شیوہ یہ رہا تھا، انہوں نے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو اذیت دی، سوالوں کو کی بوچھاڑ کر کے، عمل کو مشکل بنا کے. لہٰذا مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ اب وہ ایسا نہ کریں، اور فرمایا جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ سیدھے رستے سے یقیناً بھٹک گیا. جیسے آپ دیکھیے نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج تم پہ فرض ہے، تو ایک کسی نے سوال کیا کہ ہر سال؟ آپ چپ رہے. پھر بولا کہ ہر سال. آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر اس نے پوچھا، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا. آپ نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو آپ بتائیے، آپ ذرا بتائیے آج عمل کرنا کسی کا ایک ٹائم، لائف ٹائم میں ایک دفعہ ہی کرنا کتنا مشکل. تو ایسے سارے سوالات جو کسی عمل کو، سمپل عمل کو مشکل بنا دے، وہ بالکل اتنی سمپل تھا کوئی بھی کر لیتے، لیکن وہاں اپنے سوال نے ادھر تک پہنچا دیا جو ان کی مقدس گائے تھی. تو یہاں پر آگے فرمایا آیت نمبر 109 میں کہ اہلی کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں. اور اس کے بعد یعنی یہ سب کوششیں کیوں تھیں؟ یہ مسلمانوں میں ایسے سوال ڈال کے، ایسے مجلسوں میں ایسے بے تعظیم کے خلاف حرکتیں کرنا، یہ سب کیوں تھا؟ کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے. تو یہ اہل کتاب وہ اپنے اندر سے جو حسد ہے نا، اس وجہ سے ان کی یہ کوشش ہے. اب یہاں وجہ بھی آ گئی. کسی نے آپ نے سے سوال کیا تھا نا، ویسے تھے کیوں، ایسے حرکتیں کرتے کیوں تھے؟ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، احکامات کے ساتھ یہ معاملہ ہے کیوں؟ روٹ کاز پتہ چل گیا، حسد تھا. اور آج بھی حسد ہے. ہم چوزن پیپل ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارا دین تھا اور یہ ہماری زمین ہے، اور یہ جو باقی سارے ہیں یہ انسانوں کے لیول کے لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے. یہ حسد تھا جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے اور پہلے بھی نظر آتا تھا. اور پھر کوشش اس حسد کی بنا پہ کیا تھی کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں. اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم اب کیا کرو؟ معاف کر دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی حسد کر رہے ہیں اور جو بھی نقصان دینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں. کیا ادب سکھایا جائے، کیا ظرف سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ جب کوئی کچھ کر نہیں سکتا، بدلہ لے نہیں سکتا، اندر کی بیماریوں کو باہر
اس کا کوئی اس سے جنگ کیسے کریں کسی کے اندر کے حسد سے؟ تو اندر ہی سے اس کا علاج ہوگا. کیونکہ جب کوئی ہم دیکھتے نا اتنا کچھ ہو مسلمانوں کے خلاف تو صرف ظاہری طور پہ بدلہ لینے کا دل نہیں ہوتا, اندر بھی انسان کا جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو اندر کو پرسکون کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ معاف کر دیا جائے. اللہ کے حوالے. معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حوالے کی, اللہ بدلہ لے لے گا, اللہ پہ چھوڑ دیا جا رہا ہے. اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. کتنی کلیئر ہے یہ آیت. فَعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. جب انسان بدلہ نہیں لینے کے قابل اور نہیں لے سک رہے تو اللہ ہی کا حکم آئے گا, اللہ ہی بدلہ لے گا. اور یہ اصول ایک گھر سے لے کر معاشرے سے لے کر ملکوں سب میں بالکل. کئی دفعہ لوگ حسد کی بنا پر گھروں کو خاندانوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ پہ پورا یقین و معاف کر دیں اللہ کے خاطر. اللہ کو اپنا وکیل بنا لے. حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے. حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہم یہ جملہ سن رہے ہیں. کیا ایمان ہے, اللہ کافی ہے. اب اللہ کا تو وعدہ پورا ہونے کے لیے ہے نا, اللہ کو غافل نہ سمجھا جائے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. ایک کوئی ہمارا دشمن ہو یا سارے مسلمانوں کا دشمن ہو, اللہ کافی ہے. تو فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ, اللہ اپنا حکم لے آئے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اس کی مصلحت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے کیا چال چلی تھی؟ کیا چلی تھی بتائیے نا. سارے ہی بچوں کو قتل کر دو, بچوں کو مار دو. لیکن اگر موسیٰ کو بچانا تھا تو موسیٰ بچ گئے. جی وہ دور بڑا مشکل ہوگا ان ماؤں پہ اور ان لوگوں پہ جب بچے مارے جا رہے تھے. بہت مشکل ہے نا وقت, بہت مشکل ہے. لیکن اللہ نے اگر کسی موسیٰ کو پیدا کرنا ہے, اللہ نے کوئی بدلہ لینے والا پیدا کرنا ہے تو اسی سب فیصلوں, اس سب کے بعد ہی وہ فیصلہ ہوگا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب کریں تو کیا کریں, اب مسلمان کیا کریں؟ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ہر گھر میں ہر 4 گھر کے بعد ایک مسجد بنا لو, اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. یہ کہا گیا تھا نا. جب ہم آگے قرآن میں دیکھیں گے, جب موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ تفصیل کے ساتھ آئے گا, تو بنی اسرائیل کو جب یہ فرعونی عذاب دے رہے تھے تو کہا گیا تھا کہ گھروں کو مصلی بنا لو اور وہاں پر عبادت کرو, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. یہ زوال آیا تھا نا, عبادت سے ہی اسٹرانگ ہو گئے. حضرت عمر کے زمانے میں ہر 20 گھروں میں کے بعد 20واں گھر مدرسہ تھا. یہ تھا طریقہ کہ جس کے ذریعے سے قوموں کو دوبارہ ان کی مٹی بھی کھوئی ہوئی ساکھ واپس آتی ہے. اب کیا کرو؟ اگلی آیت, نماز قائم کرو, آیت نمبر 110, اور زکوٰۃ ادا کرو. جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس پالو گے, بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. میں نے کہا نا مسلمانوں کو خطاب ہے. اہل کتاب کو کہتے کہتے کیسے چینج آیا اور اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. وہ تو یہ کرتے ہیں, تم کیا کرو؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو, اللہ سے تعلق قائم کرو. اور اللہ سے بہترین تعلق قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز کو صحیح تمام چیزوں کے ساتھ پڑھنا قائم کرنا ہوتا ہے. اردو میں ہماری مجبوری پڑھنا, ورنہ کیا ہے؟ قائم کرنا. تو جب نماز کا حق ادا کیا جائے گا, اس کو اس طریقے پہ پڑھا جائے گا, تو انسانوں کی حالتیں بدلیں گی. کتنی میجورٹی ہے آج جو اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنی جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے ایک نہیں کئی نمازیں دن کی چھوڑ دیتی ہے. کتنی انسانیت ہے بتائیے نا ذرا. آج جتنی تعداد میں آج مسلمان ہیں, کیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے. اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنا. حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے گھر آباد کرنے کی توفیق دی, ان کی پہلی فکر کیا تھی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنانا, میری ذریت کو, اللہ ہماری اولادوں کو ہمیشہ, اور ہمیں یہ دعا کثرت سے مانگا کرے. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو لازم کر لیجئے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی. سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں, دعائیں ساری سجدوں میں مانگ سکتے ہیں. وہ قرآن نہیں پڑھ رہے, آپ قرآن کی دعا مانگ رہے, تو مضمون قرآنی ساری دعائیں سجدوں میں مانگ سکتے ہیں.
जी मांग सकते हैं। तो अकीम सलाह तो ज़कात दो, लोगों का हक दो। कितना लोगों का हक मारा जा रहा है, जहाँ से काम निकले अपने लोगों का हक मार लेते हैं। ये आज मुसलमानों का तरीका, जहाँ से फायदा निकले। ज़कात तो दूर की बात है, हकूक नहीं दे रहे हैं अपने। जो शेयरिंग, शेयरिंग का वक्त है ना, शेयरिंग क्या, हर एक को अपनी फिक्र है। तो ज़कात दो, और जो खैर भी तुम अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे, खैर वाले बनो, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बनो। जो भी अल्लाह ने मुझे आपको स्किल्स दी हैं, सलाहियतें दी हैं, जो मेरे आपके अंदर है, वो देने वाले बने। तो फरमाया तुम अल्लाह के यहाँ से वो पालोगे उसका अजर, और अल्लाह तो हर चीज को देखने वाला है, तुम्हारे अमल को देखने वाला है। छुप के किए हो, सामने किए हो, लोगों के हक में किए हो, अल्लाह की खातिर किए हो, अल्लाह ताला तो देखने वाला है। अब आगे फरमाया आयत नंबर 111, तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वकालू, और उन्होंने कहा। अब दोबारा से यहूद का कल वो आ जाएंगे कि वो क्या कहते थे। अब यहाँ पे इनके सारे जो अहवाल है ना, उनके का तर्जुमा होने लगे, खुलासा आगे जाके एंड होने लगा। वकालू, और उन्होंने कहा, लन, हरगिज नहीं, यदखुला, दाखिल होगा, अल जन्नत, जन्नत में, इल्ला, मगर, मन काना, जो हो, यहूदन, यहूदी, आओ या नसारा, ईसाई, नसरानी, दिल का अमानी ये होंगी, ये तमन्नाएं हैं उनकी। कह दीजिए, बिल्कुल कह दीजिए, हाथू ले आओ, बुरहानकुम, दलील अपनी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। भला क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा, जिसने सुपुर्द कर दिया, वजहू, चेहरा अपना, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वहुआ, और वो, मोहसिनुन, मोहसिन हो, फलाहु, तो उसके लिए, अजरू, अजर उसका, इंदा रब्बी, पास उसके रब के, वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। वकालत यहूद, और कहा यहूद ने, लईसत नसारा, नहीं है नसारा, अला शैइन, किसी चीज पर। वकालत नसारा, और कहा नसारा ने, लईसत यहूद, और नहीं है यहूद, अला शैइन, किसी चीज पे। वहम यतलून अल किताब, हालांकि वो तिलावत करते हैं किताब की। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना, इसी तरह कहा उन्होंने जो, ला यालमूना, नहीं इल्म रखते थे, मिसला कौलिहिम, मिसाल यानी मिसल उनकी बात के। फल्लाहु, तो अल्लाह, यहकुमु, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमुल क़यामती, क़यामत के दिन, फीमा, उसमें, जो कानू थे, वो फीही, उसमें, यख्तलिफून, वो इख्तिलाफ करते। तो यहाँ पर आयत नंबर 113 तक क्या फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इनकी रस्साकशी वैसे की वैसे ही चल रही है। अपने आप को हिदायत पे समझना और हर दूसरे को गुमराह समझना, ये इनका तरीका था। फरमाया कि ये कहते हैं, यहूद कहते हैं कि नसारा किसी चीज पर नहीं है, नहीं सॉरी, ऊपर आयत 111, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, ये अहले किताब ने, हरगिज कहा, हरगिज जन्नत में नहीं, 111, हाँ जी यही है। उन्होंने कहा, हरगिज जन्नत में दाखिल ना होगा मगर वो जो यहूदी हो या नसरानी, ये उनकी आरज़ुएं हैं। कह दीजिए, लाओ अपनी दलील, अगर तुम सच्चे हो। वो बात जो पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जन्नत में दाखिला भी किसका है, किसी खास फिरके का नाम लेने के साथ है, यानी यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ। आज हमारा क्या मसला है, इसी फिरके से मसलक से जुड़ना जरूरी है। पहले बड़ी डिवीजन मुसलमान होना, अब उसमें चाहे जो चाहे करो, कौमी वतन है हमारा, गलत काम करो, झूठ बोलो, गीबत करो, चोरी करो, हराम में पड़ जाओ, जन्नत हमारा कौमी विरसा। ऐसी बात कहीं मिली, कहीं अब तक पढ़ी आपने कुरान में? नहीं। ये अहले किताब का तरीका था, और हमने भी वही शुरू कर दिया। फिर अगर वहां से तरह फारिग हुए तो फिर फिरका, मसलक, ग्रोहबंदी, और वो नाम लेंगे तो वो जन्नत में जाएगा और दूसरा तो जन्नत में नहीं जाएगा। और आज यही सबका हाल है, खुद को जन्नत की बुलंदियों पे देखते हैं और हर दूसरे फिरकों को जहन्नम की गहराइयों में देखते हैं। हाँ? और फिर वो गलत, ये गलत, वो गलत, और हम सही। भाई ये तो देखो कि हर मसलक में हर गुरुओं ने किसको फॉलो किया था, ये बहस हम पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पर जन्नत को हर एक ने अपना अपना कहा, ये अहले किताब का तरीका था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इनकी आरज़ुएं हैं। कह दीजिए, दलील पेश करो, अगर अल्लाह ने कहा किसी खास फिरके में से होने से जन्नत मिलेगी। बल्कि जन्नत किनको मिलेगी, हाँ, जिसने अल्लाह के लिए अपना चेहरा झुका दिया, और मोहसिन भी वो हो, तो उसका अजर उसके रब के पास है। ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। यानी अब जन्नत किसके लिए है, मुस्लिम होकर मोहसिन बनने के वालों के लिए। अब मुस्लिम कौन होता है, मुस्लिम वो उस ऊंट को कहते हैं जिसने अपनी नकेल अपने मालिक के हाथ में दे दी होती है, इसे कहते हैं इस्लाम लाना। अपनी जो गिरा है ना, अपनी जो नकेल है, वो किसको पकड़ा दी, अल्लाह को, अल्लाह के जिम्मे कर देना अपने आप।
خوشی غمی ہر حال میں اللہ آپ سے راضی، رضیت باللہ ربا، یہ ہے اسلام قبول کر۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، راضی ہو جانا۔ تو یہ فرمایا ہاں جو کوئی راضی ہو جائے اسلام کے ساتھ اللہ کے، وہ اپنا اپنا اللہ وجہ، یہاں پہ ہے وجہ اللہ، اللہ کی خاطر اپنے چہرے کو، سوری وجہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کی خاطر سپرد کر دینا۔ اور چہرہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ ڈائریکشن کو، اور چہرہ سمبلائز کرتا ہے آپ کو کدھر ہے، پوری باڈی کو کرتا ہے نا۔ تو اب فیس ریکگنائزیشن تو ہم نے دیکھ لی، سمجھ لی کہ چہرے کو دیکھ کے فون کھل جاتا ہے، چہرے کو دیکھ کے آپ کا پاسورڈ آن ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو چہرہ سمبلائز کر رہے پورے ہی اطاعت کو، تو اللہ کی خاطر ہو جانا جو ایسا کرے گا، اور محسن بھی ہو۔ اور محسن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محسن عمل کی، احسان عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ہے محسن عمل۔ تو جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل اختیار کرے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس دو شرطیں ہیں اجر کی قبولیت کی، وہ یہاں پہ بیان کر دی، للہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو ایسے لوگوں پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، پھر وہ دنیا کی پریشانیاں سب ہوں گی لیکن وہ ان کو بودر نہیں کریں، وہ بگ نہیں کریں۔ تو یہ ہے طریقہ جب انسان اپنے معاملے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے وقت میں کیا کیا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی نماز عبادات بھی اور آپ کے معاملات بھی۔ تو جو کوئی آپ کو کلوزلی فالو کرے گا وہ ان دنیا کی پریشانیوں سے باہر آ جائے گا، چاہے پریشانیاں سر پہ کیوں نہ ہو، اور ہوتی ہیں بالکل بالکل۔ تو یہاں پر مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور احسان کا معاملہ کرنا، یہ ہے ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس، نہ کہ کسی خاص گروہ سے اپنے آپ کو منسوب کر دینا اور کہنا اب تو ہم تو جو ہے وہ چونکہ ہم فلاں کے ساتھ ہے لہٰذا ہم تو بخشے بخشائیں۔ تو آگے فرمایا وہی دوبارہ اگلی آیت 113 بھی یہی کہ ان کا حال بیان کرتی ہے کہ یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اتنی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ اہل کتاب کے بعد اہل مکہ، کتاب کا علم تو نہیں تھا نا، اپنے آپ کو دین ابراہیمی سے تو کہتے تھے لیکن کیا شکل بن گئی تھی دین ابراہیم، بت پرستی اس کے اندر آ گئی تھی۔ تو یہ لا علم لوگ تھے نا، جاہل لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے کہا نصارہ کسی پہ نہیں، یعنی یہ جو آج سب ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہیں اور ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف رہے ہیں، یہ خود ایک دوسرے کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں، یہ خود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا ان کا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں نصارہ ہوگا تو فائدہ ہوگا، وہ کہتے ہیں یہود ہوگا تو فائدہ ہوگا، وہ کسی کو کہیں نہیں سمجھتے، یہود نصارہ کو اور نصارہ یہود کو۔ اور اسی طرح کی بات اہل مکہ نے بھی کہہ دی، مشرکین نے بھی کہہ دی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ ساری گروہ بندی وہ جب سے بنی اہل کتاب سے لے کے آج تک کی گروہ بندی، یہ جو گروہ نسلی اختلافات ہیں اور یہ مسلکوں کا اختلاف، یہ سب کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اپنی انرجیز اس میں ویسٹ کرنے سے بچے ہیں۔ آج ہم جہاں ہدایت پاتے ہیں دوسروں کو نہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اپنے علم کو ضائع کرنے۔ آج یہ نہ دیکھیں کہ کوئی نماز میں کیا کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کون کون نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو کیسے پڑھانا ہے۔ کسی نے ہاتھ نہ باندھا ہے، آمین کہیے کہ نہیں کہی، رفع دین کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، انگلیاں اٹھائی ہیں کہ نہیں اٹھائی ہیں، یہ نہیں ہے بحث۔ اللہ کے گھر میں آپ دیکھیے کس طریقے پہ نماز ہو رہی ہے، سب اللہ کا علم دیکھیں، سب کو ایکسیپٹ کریں۔ تو میں اور آپ ٹھیک ہے علم دینا، کسی کی اصلاح کرنا، وہ ایک وقت کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں کرنا، لیکن رشتہ داروں میں ابھی ذرا سا علم آئے نہیں، رشتہ داروں میں پیسے شروع، اس کو سمجھا رہے اس کو سمجھا رہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ نہیں تھا، قرآن کا تو یہ آرڈر نہیں ہے۔ امر بالمعروف پہلے ہے، نہیں عن المنکر بعد میں۔ پہلے اچھی باتیں تو عام کریں ہم سب، وقت پہ نماز پہ شروع کریں پہلے، پھر بتائیں کہ اگر کوئی پوچھے تو اس کو سمجھائیں کہ کیا کیا صحیح طریقے اور کیا طریقے نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتے تو بس قولوا سلام، آگے بڑھیں۔
क्योंकि इन बातों में झगड़ा करके आज फायदा होना नहीं है, हल निकलना नहीं है, रिजल्ट आउट नहीं होना, क्योंकि वो तो मस्जिदें, इन चक्करों में मस्जिदें खाली हो गई, वीरान हो जाती है, लोगों को मस्जिदों से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि आमीन जोर से क्यों कहा, तो मस्जिद होते हैं बैठ के। ये पाकिस्तान में मैंने खुद सुना है कि फला जी वो आया तो उसने आमीन जोर से पड़ी, उसको निकाला भी पहले और फिर मस्जिद तो ही हमारे यहाँ से काफिर आ गया। तो ये फरमाया कि ऐसे सब किस्से जो है ये होते हैं। बस क्या अल्लाह तो क़यामत के दिन इनके दरमियान में फैसला करेगा जो भी इख्तिलाफ करते थे। अब यहाँ पर आगे फरमाया कि यही तो बात है मस्जिद वीरान, जो भी आपने कही वही बात आप देखिए अगली आयत में आ रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आप तर्जुमा देखते हैं आयत नंबर 114 का, वमन और कौन अज़लमु बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो मना करे मसाजिद अल्लाह मस्जिदों से अल्लाह की, करा के जिक्र किया जाए तीहा उनमें इसमें नाम उसका वसा वो कोशिश करे कि खराबी है उनकी खराबी की यानी वीरानी की, उलाए का यही लोग हैं माँ काना लहुम नहीं है उनके लिए अयदखुलूहा कि वो दाखिल हो उनमें इल्ला खाइफीन मगर डरते हुए, लहुम फिर दुनिया उनके लिए दुनिया में खज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए फिल आखिरत आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। वलिल्लाहिल मशरिक़ और अल्लाह के लिए मशरिक़, वल मग़रिब और मग़रिब, फ़अइनमा तुवल्लू बस जिस तरफ भी तुम मुंह करोगे फसम्मा वजहुल्लाह तो वही है चेहरा अल्लाह का। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बादशाह नलीम वसअत वाला है और अलीम खूब जानने वाला है। वक़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा उन्होंने कहा बना ली अल्लाह ने कोई औलाद, सुब्हाना पाक है वो, बल लहू मा फिस समावात बल्कि उसी के लिए जो कुछ आसमान में है, वल अर्द और जमीन में, कुल्लु लहू कानितून सब उसी के लिए फरमाबरदार है। बदिउस समावाती वल अर्द इजाद करने वाला है आसमानों का और जमीन का। व इज़ा क़दा अमरन और जब वो फैसला कर लेता है किसी काम का, फ़इन्नमा तो बेशक वो यकूलु लहू वो कहता है उसके लिए कुन फयकून तो वो हो जाता है। वक़ाल लज़ीना ला यअलमून और कहा उन्होंने जो नहीं रखते लौला युकल्लिमुनल्लाह क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, आओ तातीना या आती हमारे पास आयतुन कोई निशानी, कज़ालिका इसी तरह क़ाल लज़ीना कहा था उन्होंने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, मिस्ला क़ौलिहिम माने उनकी बात के, तशाबहत कुलूबुहुम मुशाबिह हो गए दिल उनके, कद बय्यनल आयात तहकीक वाज़ेह कर दिए हमने आयात लिक़ौमी यूक़िनून उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। इन्ना अर्सलनाका बेशक हमने भेजा है आपको बिलहक़ की साथ हक़ के, बशीरन व नज़ीरा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। वला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम और ना आपसे सवाल किया जाएगा साथियों के बारे में जहन्नम के। वलन तरदा अनकल यहूद और हरगिज नहीं राजी होंगे आपसे यहूद, वलन नसारा और ना नसारा, हत्ता यहाँ तक के तत्तबिया मिल्लतहुम यहाँ तक कि आप पैरवी करें उनके तरीके की। कुल कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा बेशक हिदायत अल्लाह की है, हुवल हुदा वही हिदायत है। वलाइन और अलबत्ता अगर इत्तबाता पैरवी किया आपने अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी बाद उसके जो जाका आगे आपके पास मिनल इल्म में से, मा लका मिनल्लाह नहीं है आपके लिए अल्लाह से बचाने वाला, मिन वलिय्यिन वला नसीर कोई हिमायती और ना कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुम वो लोग जिनको दी हमने अल किताब किताब यतलूनहु वो तिलावत करते हैं उसकी हक़्क़ा तिलावती जैसा कि उस तिलावत का हक है। उलाइका युमिनूना बिही यही लोग हैं जो लोग ईमान लाते हैं बिही उस पर यानी किस पर किताब पर। वमन यकफुर और जो कोई कुफ्र करेगा बिही उसका किताब का उसकी तिलावत का, फौलाइका हुमुल खासिरून तो यही लोग वो हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो 121 तक हम तफसीर देखेंगे वही बात जो पीछे आ रही थी, और इंशाल्लाह अगली आयत में फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे कि यहाँ पर इनको खिताब करके इनका चैप्टर बंद और फिर आगे मिसाल दी जाएगी। तो अब तक की आयत में कहा क्या गया, फरमाया कौन उससे बढ़कर जालिम है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम जिक्र करने से किए जाने से रोके और उसकी वीरानी की कोशिश करे। अब देखिए ना ये जो पीछे जो इख्तिलाफी बातें थी उनकी वजह से होता क्या है, मस्जिदें अलग अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं और फिर उनमें वीरानी हो जाती है। मस्जिद में नमाजियों की तादाद में असर पड़ता है, लोगों के दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो फिर फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम लेने से रोके और उसकी वीरानी की कोशिशें करे। तो ये बाकायदा इन तरीकों से लोगों को दूर किया जाता है और मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। उस इंसान को जालिम कहा जा रहा है, उन ग्रोहों को वो जुल्म करने वाले लोग हैं, क्योंकि अल्लाह का हक तो ये है कि लोग अल्लाह का नाम ले अल्लाह के घरों में, लेकिन हम सिर्फ अपने तरीके से फर्क तरीके को देख के लोगों को दूर कर दें
تو یہی تو مسجد کی ویرانی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو زیب نہیں دیتا کہ اگر وہ داخل ہوتے مسجد میں تو ڈرتے ہوئے. ان کو تو ڈرنا چاہیے. علم والے تو اور جھکے ہوئے ہونے چاہیے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جو بھی اس قسم کا تفرقہ بندی کریں گے وہ عذاب کے مستحق ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اپنے اختیارات کے ساتھ کہاں ہے؟ اگلی آیت 115 میں فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. تو جس طرف بھی تم لوگ کرو گے بس ادھر ہی اس کا چہرہ ہوگا. بے شک اللہ وسعت والا اور بڑا علیم ہے. اللہ نے یہ سمت اور یہ جہتیں تو اس لیے مقرر کی ہیں لوگوں کو ایک جگہ کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کی ذات، اللہ کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا علم تو ہر طرف محیط ہے، پورے گلوب کے اوپر ہے. تبھی فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. پاک ہے بلکہ اسی کے لیے جو آسمانوں اور جو زمین میں سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اس کو بیٹا کیوں چاہیے ہوگا؟ اس کی تو ملک میں سب کچھ ہے، آسمان اور زمین اور ما فیہا. اولاد تو انسان کی کمزوری ہے، اس کو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی میرا نام لینے والا ہو. اللہ کے لیے تو ہر چیز ہے، اس کو وہ کس کا محتاج ہے؟ تو انہوں نے اللہ ہی کے لیے اولاد مختص کر لی کہ یہ جن یا یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہے. نہیں، سبحانہ، اتنا بڑا شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ تو پاک ہے ہر عیب سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر لگاتے ہیں. وہ کون ہے؟ آیت 117، وہی آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، لہٰذا اسی کے ہو جائیں ہم سب. اور پھر وہی آگے ان لوگوں کا جو حال کہ ان لوگوں نے جو کہا کہ جو علم نہیں رکھتے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے. پہلے کتاب کے بعد اہل مکہ مشرکین کا حال کہ وہ کہنے لگ گئے کہ ہمارے پاس خود کوئی نہیں، کیوں رسول کیوں نہیں آ رہا، ہمیں کوئی کیوں نہیں سمجھانے آیا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. فرمایا اسی طرح کی بات ان لوگوں سے پہلے بھی کہی گئی جیسی ان سے پہلے لوگ کرتے رہے تھے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یعنی اہل مکہ کے پاس بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ نشانی اور کتاب لے کر آئے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا. بے شک ہم نے آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. کیا اہل مکہ کے پاس یہ کھلی نشانی نہیں آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ قرآن معجزہ نہیں تھا؟ لیکن نہیں مانا انہوں نے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا. تو یہاں پر آپ کا تو کام تھا کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبریاں لوگوں تک پہنچائی. آپ نے انذار کا کام کیا، آپ نے لوگوں کو خبردار کیا برے انجام سے. جو ان کے اعمال تھے وہی اعمال جو ان سے پہلے لوگ کرتے چلے آ رہے تھے اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آ کے وارن کیا اور اچھے عمل کی خوشخبری دی. لیکن اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو فرمایا آپ سے پھر جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ وہاں کیوں پہنچے. وہ اس لیے پہنچے کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر آخری میں یہی بات 120 آیت میں کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ کو کہہ کہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے یہ یہود اور نصارہ تب راضی ہوں گے جب ہم ان جیسے بن جائیں گے، ہم اسلام کا طریقہ چھوڑ دیں گے، ہم کینیڈین بن جائیں گے، ہم ویسٹرن بن جائیں گے، ہم کچھ اور اپنا آپ کو بنا لیں، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے، یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. آج ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. آج مسلمان ان جیسے ہو بھی نہیں سکتے. اسلام کا طریقہ آج سارے دینوں کو اکٹھا کر کے ایک دین بنانے کی فکر ہے، دین نہیں بن سکتا. ایک اسلام کی اپنی انفرادی حیثیت ہے، اور یہ ان کا ہے ہی سارا بغض اسی بات پہ کہ یہ ان کی پیروی کیوں نہیں ہو رہی. ان کو دنیا میں فالو کرتے ہیں، دین میں بھی ان کو فالو کریں. نہیں، دین تو اسلام ہے جس کو فالو کیا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے آپ سے کہلا کے ہم سب کو کہا جا رہا ہے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اور آپ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی اگر آپ نے کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. آپ نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کو کہہ کر ہم سب کو کہا جا رہا ہے. اگر ہم نے علم آنے کے بعد، اور علم کون سا ہے؟ قرآن کا. آنے کے بعد ہم نے ان کے طریقوں پہ جا کے اپنے آپ کو سمجھا کامیاب ہوں گے تو پھر اللہ دوست مددگار نہیں ہوگا، پھر اللہ انہی کے حوالے کر دے گا. اور آج امت مسلمہ کا یہی مسئلہ ہے، المیہ ہے، ان کو فالو کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو ان کا ترن والا بن گئے، لہٰذا ان کی مرضی کٹ پتلیاں ہیں. پھر آج
اللہ ताला हमें अपने कुरान और अपने इल्म की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी आयत में फरमाया कि ये किताब क्या है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत करने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करते हैं दरअसल वही खसारा पाने वाले हैं। तो किताब की तिलावत का हक क्या है कि इसके हलाल को हलाल, इसके हराम को हराम जाना जाए, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, किताब की सही तिलावत की जाए, इसकी की तालीम हासिल की जाए, ये है इसके हकूक, ये है तिलावत का हक। तला यतलू तिलवन कहते हैं पीछे पीछे आना, खाली रीडिंग तो किरात होती है, तिलावत होती है सही मायने समझते हुए पीछे पीछे उसको समझना, यह है तिलावत। और फिर उसमें जो कुछ कहा जा रहा है उससे रुकना, और जो करने को कहा जा रहा है उसको करना, और इसको ही अपना इमाम और उसको अपना गाइड और अल्लाह की तरफ से कामयाबी का जरिया समझना, ये है किताब की तिलावत। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं जो ऐसा करेंगे वो इस पे ईमान लाते हैं, और जो महज सिर्फ पढ़े जा रहे हैं बरकत हासिल कर रहे हैं रहमतें चाहिए, और इस ये सब जो करने को जो हक है, हक का तिलावत ही नहीं है, तो फिर ये ईमान नहीं है, ये तो फिर फायदे की कोई किताब है जो दुनिया की भी उठा ली जाती है। तो फरमाया अगर कोई ऐसा करता है जो इसका इनकार करता है, इसकी तिलावत का हक अदा नहीं करता, वो खसारा पाने वाला है। तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के और आखिरत के खसारे से बचाए। इंशाल्लाह इस आयत पे हक का तिलावती पे अगली दफा फिर हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बहुत अहम आयत थी, और फिर उसके साथ ही हम बनी इसराइल के किस्से जो थे उसको इख्तिताम करेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तक जहां तक हमने जो पढ़ा, अगली क्लास में मैं चाहूंगी कि आप सब इस पे कुछ ना कुछ जरूर बात करें, क्योंकि हमने एक उम्मत, एक कौम की मिसालें इसलिए पढ़ी कि हम उसको अपने अंदर से निकाल दें। तो अगर ऑनलाइन वाले लोग भी कुछ कहना चाहेंगे तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सबको हिस्सा देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। और अगर इस वक्त नहीं तो पहले पारे के बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में पहला पारा मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा ऐसा सेशन रखेंगे, आप सब उसमें हिस्सा लें ताकि हम देखें हमने क्या सीखा। अल्लाह ताला हम सबको अमल में आगे करे, और हमें अपनी नाफरमानियों से और एहसान फरामोशियों से, और जो पिछली कौमों ने जो किया, अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पे चलने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।